میں بتاؤں گا بھی، جلد بازی نہ کرو. آج میں انشاءاللہ صراط مستقیم کی وہ تشریح اور وہ وضاحت کر کے جاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جو رب کا قرآن بولے گا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بولے گا. بہت بھینگا مشتیاں ہو گئیں. میں درخواست کروں گا تمام بر صغیر جو جہاں جہاں بھی دنیا میں اردو بولی جاتی ہے اور ہماری زبان سمجھنے والے موجود ہیں، علماء ہوں عوام ہوں، کہ یارو صراط مستقیم کو اپناؤ. آؤ صراط مستقیم کیا ہے جسے نبی نے بیان کیا ہے، رسول نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا، اس کو سمجھو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر اپنی انگلی مبارک سے، شہادت کی اس انگلی سے ایک لکیر کھینچی، لمبی سی لکیر کھینچی، لمبی سی. اور وہ نہ بھی مثال دے کر کے سمجھائیں، پھر بھی اللہ اکبر، اللہ کے اس پیغام کو انہوں نے اپنی امت تک پہنچایا ہے. بولو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اللہ اکبر. لیکن کیا بات ہے، بڑے سے بڑے خیر و برکات کے حاصل کرنے کے طریقوں کو اللہ کے نبی نے بہت کم مثالوں سے سمجھایا. لیکن صراط مستقیم کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، نبی کائنات نے اپنی امت کو، مردوں کو، عورتوں کو کتنی گہرائی اور کتنی حکمت سے سمجھا دیا کہ جاہل سے جاہل ان پڑھ آدمی کے بھی سمجھ میں وہ آ جائے کہ صراط مستقیم کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، حضرت جابر کہتے ہیں بیچ میں، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، اور دو لکیریں اس بیچ کے لائن، اس جو لکیر تھی بیچ کی، اس بیچ کے دائیں طرف دو لکیریں کھینچی، اور اس لکیر کے بائیں طرف آپ نے دو لکیریں کھینچی، یعنی دو ادھر اور دو دائیں اور دو بولو بائیں. اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ نبی رحمت نے چار ہی لکیریں کیوں کھینچی، یہ بحث میں نہیں جاؤں گا. البتہ یہ ضرور میری سمجھ میں آتی ہے باتیں، چار چوپٹا ناک ہوتی ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں بھی چار یار بھی ہیں. بہرحال خیر، یہ سب زبانی بحث اور زبانی اس میں نہیں جانا چاہ رہا. میں اتنا جانتا ہوں کہ حضرت جابر نے فرمایا دو لکیریں دائیں، دو لکیریں بائیں، اور پہلے سے ایک لکیر بیچ میں، اور پھر آپ نے اس بیچ والی لکیر پر اپنے اس شہادت کی انگلی کو رکھتے ہوئے فرمایا، اور قرآن کی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں سنو، بیچ کی انگلی، یہ جو ہے بیچ کی جو لکیر تھی، اس کے اوپر انگلی رکھے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سیدھی لکیر مجھ تک پہنچنے والی ہے، یہی صراط مستقیم ہے، تو تم اسی صراط مستقیم کی اتبعوہ، پیروی کرو، اتباع کرو، اسی کو فالو کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ دائیں اور یہ بائیں جو دو لکیریں ہیں، یہ سبل ہیں، یہ راستے ہیں، ان پر شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان کی پیروی مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ، سیدھے راستے سے صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهِ، اللہ نے اس بات کی تمہیں وصیت کی. وصیت نامہ ہمیشہ نہیں لکھا پڑھا جاتا ہے. وصیت آخری سانس کی آخری لمحات میں، زندگی کے آخری لمحات میں ایک بندہ وصیت لکھتا ہے، یہ میری وصیت ہے، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا قرضہ، اتنا فلاں، اتنی مسجد کو، اتنے مدرسے کو، اتنے اوقاف کو دیا جائے. وصیت بہت اہم ہوتی. تو یہ اللہ کی وصیت ہے کہ اے میرے بندو، اس صراط مستقیم پر جو لمبی سی لکیر ہے اس کی پیروی کرو. دائیں بائیں جو اس کے چاروں لکیریں ہیں، یہ گمراہیت اور شیطان اس کے اوپر بیٹھا ہوا، اس کی پیروی رکھ. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تعارف کروایا صراط مستقیم. اب سمجھ میں آیا؟
کہ جو جنت کی راہ ہے، جو اللہ کی راہ ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا ہے، اللہ کی ولایت حاصل کرنی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، طریقت حاصل کرنا ہے، نجابت حاصل کرنا ہے، ولایت حاصل کرنا ہے، نبی کا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، دوزخ سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا ہے، اور اسی طرح سے دنیا کے خسارے اور ٹوٹے سے بچنا ہے، اور خیر و بھلائی سے قریب ہونا ہے، تو ہر آدمی کو چاہیے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، اسی کے پیچھے چلو، دائیں بائیں نہ جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف یہی اللہ کو کہہ دینا تھا کہ اے لوگو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، بس آگے وَلَا تَتَّبِعُوا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپ پوزیٹیو بات کریں، کیا کریں؟ مثبت بات کریں، بس آپ اپنی بات کر دیں، لوگوں کو منع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اختلاف پیدا ہوگا، پیشانیوں پہ سلوٹیں آئیں گی، حالات بڑے نازک ہیں، خراب ہیں، اوقاف نے دم توڑا ہوا، کمر سیدھی کری ہوئی ہے، اور مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ملک کا یہ حال ہے، اسرائیل ادھر دھکیل رہا ہے، غزہ ادھر چل رہا ہے، ادھر بھارتی مسلمان پریشان، وہ پریشان، پتہ نہیں کیسے۔ اللہ کے بندو مجھے ایک بات بتاؤ، کینسر کے مریض کو اگر آپ خمیرہ گاؤ زبان کھلائیں، پستہ بادام ہماری مائیں بہنیں پیس کے، اللہ نہ کرے ان کا کوئی بھائی، ان کا شوہر یا ان کے رشتے، ان کا کوئی اللہ نہ کرے ہزار بار کوئی اگر اس مرض کا دشمن بھی نہ اس میں مبتلا ہو، بہرحال اگر کوئی مبتلا ہو جائے اور حکیم صاحب اسے بڑی بڑی دوائیں، بڑے بڑے خمیرہ گاؤں زبان اور دودھ اور دہی اور جناب بادام اور پستے بولیں کہ اس کو کوٹ کر کے کھلاؤ پلاؤ، اور اس کو کوٹ کے کھلایا جائے پلایا جائے، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تمام سب چیزوں کے کھانے سے اس کا کینسر دور ہو جائے گا؟ وہ صحیح ہو جائے گا؟ وہ تندرست ہو سکتا ہے؟ بولو ہمیں، اس کو تو کینسر کی بیماری ہے، جب تک وہ کینسر کی بیماری دور نہیں ہوگی، یہ پورا بادام، یہ پستہ، یہ میوے، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ دودھ، یہ سارے پوائزن ہو جائیں گے، زہر ہو جائیں گے، وہ کبھی صحت نہیں پا سکتا۔ اسے درست کرنا ہے تو سب سے پہلے اس بیچارے کا کینسر دور کیا جائے۔ آج اس امت کے اندر مختلف قسم کے کینسر لگے ہوئے ہیں، کینسر کا مرض پھیلا ہوا ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ ٹوپی لگایا ہوا ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، نماز کے گھٹے بھی پڑے ہوئے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لیکن دل جہنم ہے۔ جسے اقبال نے کہا تھا جو سر بس سجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنما شنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ زباں پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم۔ آج امت کے اکثریت کا یہ حال ہے میرے مسلمان بھائیوں، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اوپر سے لیپا پوتی کرنے سے کوئی فائدہ بولو نہیں ہوگا، اوپر سے لیپا پوتی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اندر سے اس کا علاج نہیں ہوگا اور اس کے کینسر کو ختم نہیں کیا جائے گا، تب تک کوئی بھی طاقتور گولی یا کوئی بھی طاقتور غذا اسے کوئی نفع نہیں پہنچا۔ اسلام نے اس کینسر کا علاج کیا، اسلام نے اس بنیادوں کو اپنے بندوں کو، اب اللہ نے اپنے بندوں کو جمع ہونے کا حکم دیا ہے، جن بنیادوں جن راہوں سے آج شیطان نے ان کو بھٹکا دیا، آپس میں اختلافات ڈال دیے، آپس میں مفاد پرستیاں ڈال دی، آپس میں جناب علی منہ دیکھی بات کرنے والا بنا دیا ہم کو۔